السلام علیکم. امتیاز حسین پنجوتھا فرام سرگودا. میں آپ تمام دوستوں کو درخت اور آرگینک کھیتی میں خوش آمدید کہتا ہوں. زمین کیا ہے پارٹ 2 کی سلسلے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. پارٹ 1 میں یہ بتایا گیا کہ کیمیکل یوز کرنے سے زمین کے ساتھ ہم نے کیا کیا. تو گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی، اس کو ہر لحاظ سے ایک کمپلیٹ بنایا. تو اس کے جو ضائع پتے ہو جاتے ہیں، جو ویسٹیج ہے، اس کو استعمال ہم نے نہیں کیا، ہم نے اس کو آگ لگا دی. اگر یہی پتے ہم استعمال کرتے، اس کے جو باقیات تھیں فصلوں کی، وہ ہم ضائع نہ کرتے، آگ نہ لگاتے، اسی کو استعمال کرتے، تو آج ہمیں کسی قسم کے کھاد کی ضرورت نہ ہوتی اور ہماری زمین نرم ہوتی. نہ اتنے زیادہ ہمیں ہل چلانے پڑتے، نہ اتنے زیادہ کھادوں کا ہمیں سہارا لینا پڑتا. کھاد ہم نے استعمال تو کیے، پیداوار ایک دفعہ لے لی، تو اب زمین جو ہے اس کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ کھاد کے بغیر ہماری پیداوار ہوتی ہی نہیں ہے. اور اب یہ صورتحال ہے کہ جو کھادیں ہم ڈال رہے ہیں وہ زمین کو مزید سخت بھی کر رہی ہیں، مزید بیمار بھی کر رہی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان کھادوں سے جان چھڑا لیں. اسی لیے زمینداری میں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ زمینداری میں اب کچھ بھی نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور پیداوار کم ہو گئی ہے. دیکھیں کہ پچھلے سال کوئی لے لیجئے، گندم کے ساتھ کیا ہوا. لوگوں نے کھادیں تو بہت زیادہ ڈالیں، سپرے بہت زیادہ کیے، اس کے باوجود گندم بیمار بھی رہی اور پیداوار بھی نہ ہونے کے برابر. یہ 70% 80% لوگوں کا یہی حال تھا. تو ابھی دیکھیں کہ گندم کا کتنا بحران ہے. اور پھر زمیندار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ 1400 کی گندم سیل کروائی گئی ہے. زمیندار نے تو ظاہر ہے بیچنی تھی، اس نے بیچی ہے. صرف 2 مہینے گزرنے کے بعد اب 2000 کی یعنی 600 روپیہ ایکسٹرا چارج ہو رہا ہے اور 2000 کی بھی گندم نہیں مل رہی. مجھے ایک دوست نے بتایا کہ 2800 روپے من چکی والے آٹا دے رہے ہیں، تو اس میں کتنا ان کا خرچہ ہوگا؟ 300. مطلب یہ کہ وہ 2500 کی بیچ رہے ہیں. 900 روپیہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد پروفٹ لے رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ زمیندار نے گندم کاشت کرنی ختم کر دی ہے. یہ نہیں سوچا کہ یہ سب کی خوراک ہے، لیکن مجبور ہے زمیندار کہ پیداوار جب اتنی کم ہو اور اخراجات زیادہ ہوں. تو میری تمام زمیندار دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اب بھی سنبھل جائیں. آئندہ آنے والے سال ایسے لگ رہے ہیں جیسے قحط کے سال ہیں، خوراک کی بہت زیادہ قلت ہوگی. تو اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ ان کھادوں سے جان چھڑائیں اور زمین کو آرگینک کی طرف لے کے جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کمپنیوں کے آرگینک کھاد خریدنا شروع کر دیں، خود بنا لیں. اگر آپ خرید نہیں سکتے تو یہ جو باقیات ہیں، جیسے گنے کی باقیات ہوتی ہے، اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، اسی کو آپ اکٹھا کر کے اسی سے کھاد بنائیں. اسی طرح دھان کی جو پرالی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو جلانے کی بجائے اس سے کھاد تیار ہو جاتی ہے. ہاں، اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آرگینک کھادیں جو سرٹیفائیڈ ہیں وہ استعمال کریں. اس میں کیمیکل نہیں ہوتے اور آپ کی پیداوار بھی بڑھ جائے گی اور زمین جو ہے اپنی اصل شکل کی طرف روانہ ہو جائے گی. یہ سب طریقے جو ابھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم کھاد کیسے بنائیں گے، یہ تو بہت مشکل کام ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ 1 من
یعنی ایک گٹو کھاد ڈی اے پی خریدتے ہیں تو وہ 3400-3500 کا ابھی مل رہا ہے. تو یہ 3400-3500 کا اگر آپ خرچ کریں اپنی کھاد بنائیں تو یہ کم از کم 10 ایکڑ کے لیے تیار بھی ہو جائے گی، اور اس کی کاسٹ جو ہے ایک ڈی اے پی کھاد کے گٹو کے برابر ہوگی. تو بنانے کے طریقے جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ بتائیں گے، اور انتہائی آسان طریقے ہیں. ایک تو آپ کی فضا جو ہے آگ لگانے سے آلودہ نہیں ہوگی، اور دوسری آپ کی زمین جو ہے انتہائی اچھی، نرم اور بیماری سے پاک. یہ ساری چیزیں اگر میں فائدے بتانے شروع کروں تو یہ پھر پارٹ 3 پارٹ 4 اور 10 تک چلا جائے گا. تو میں آج زمین کے سلسلے میں پارٹ کلوز کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس چیز کو صرف سمجھیں کہ کھاد اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ جو فصلوں کی باقیات ہیں صرف اس کو اکٹھا کریں اور اسی کو آپ ڈیکمپوسٹ بنائیں اور یہ زمین میں آپ شامل کریں. تو پھر دیکھیے گا کہ یہ جو آپ کی فصلیں ہیں یہ شاندار ہوں گی، اور آپ کو کسی قسم کے کھاد کی ضرورت نہیں پڑے گی. اخراجات نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے اور پیداوار زیادہ ہوگی. ابھی دیکھیں کہ ایک عام بندے کے لیے 1400 روپے میں گندم خریدنا مشکل ہے، لیکن زمیندار کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو 1400 سے بڑھ کر 2500-2000 تک گندم پہنچ چکی ہے. تو کیا یہ قحط نہیں ہے؟ لیکن اس میں غلطیاں ہماری اپنی ہیں. کسی پہ ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں، خود کریں، اور ملٹی کراپس سسٹم جو ہے وہ اپنائیں. ایک فصل کے بعد دوسری فصل اور اسی فصل کے اندر مزید فصلیں آپ کاشت کریں، اور اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ لے کے آئیں. ہم پرماننٹ ریز بیڈ آصف شریف صاحب کا جو میتھڈ ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اور ہم خود اپنے پریکٹیکل شیئر کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم خود نہیں کر رہے اور دوسروں کو صرف بتا رہے ہیں. ہمیں اس پہ 100% کانفیڈینس ہے، اور آپ لوگوں کی خدمت کے لیے اپنا ٹائم نکال کر آپ کو دے رہے ہیں. آپ اس میں کسی قسم کا یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی لالچ ہے یا کوئی اس طرح کے کوئی ہمارے منشور ہیں کہ بعد میں ہم کوئی پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں. ہم خود اپنا کر رہے ہیں اور اپنا کریں گے. صرف آپ کو اپنے پریکٹیکل شیئر کریں گے، اور تمام انفارمیشن جو اس حوالے سے ہے آپ کو دیں گے. اور زمیندار کروڑوں کا مالک ہونے کے باوجود میں اکثر کہتا ہوں کہ فقیرانہ زندگی بسر کر رہا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اخراجات زیادہ ہیں، آمدن تھوڑی ہے. اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ چلائیں اور اب بھی سنبھل جائیں. میں جتنا بھی یہ بولتا رہوں گا وہ اسی ایک چیز، ایک پوائنٹ کے ارد گرد ہی میری بات ہوگی. تو خدا را میں کلوز کرتا ہوں اپنا میسج، اور اب بھی سنبھل جائیں، خود کچھ کریں، اس کے متعلق سوچیں. القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. آپ کی محنت جو ضائع ہو چکی ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ امتحان تھا. اب انشاءاللہ اس سے نکل آئیں گے ہم بھی، تمام ہمارے بھائی بھی، اور ہمارا پاکستان بھی، اور یہ عالم اسلام بھی. تھینک یو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اس کے بعد جو نیکسٹ میرا لیکچر آئے گا وہ زمین کی تیاری کے متعلق ہوگا کہ زمین کیسے تیار کرنی ہے، اس سے کیسے فائدہ لینا ہے. فی امان اللہ.